ہماری ان عورتوں کے ساتھ کمپیئر مت کرو جو شوہر کے ظلم برداشت کرتی ہیں. وہ چند فیصد عورتیں ہیں. نارمل جو ہمارے گھروں میں انڈا موڑ میں ڈیفنس میں کلفٹن میں رہنے والی عورتیں ہیں, شریف شرفا آپ جیسے لوگوں کی بیویاں بیٹیاں بہنیں, ان سے جب کمپیئر کرو گے, خدا کی قسم ہماری عورتیں شہزادیوں اور ملکاؤں کی طرح رہتی ہیں. ملکہ کی طرح رہتی ہیں ہماری عورتیں. بہت عزت ہے ہماری سوسائٹی میں عورت کی, بیٹی کے روپ میں ہو, بہن کے روپ میں ہو, ماں کے روپ میں ہو, بیوی کے روپ میں ہو, دادی نانی کے روپ میں ہو, بہت عزت ہے. ان بڈھیوں کی کوئی عزت بولو نہیں. میں ترس گیا کسی بڈھی کے ساتھ کوئی جوان لڑکا نظر آ جائے یار, کسی بڈھی کے ساتھ کوئی بچے نظر آ جائیں, 2-4 جوان نظر آتے ہیں, ہوں گی کوئی 100 میں 1 آدھ ہوتی ہیں. بڈھی یا تو بڈھے کے ساتھ یا کتے کے ساتھ. یار یہ کیا ہے؟ تمہاری نسل کہاں گئی؟ تمہارا خاندان پریوار کہاں گیا جس نے تمہیں اس بڑھاپے میں اکیلا چھوڑ دیا؟ کمپیئر کرو گے تو پتہ چلے گا بھائی صاحب. ابھی ٹک ٹاک پہ, فیس بک پہ خوب ہوشیار رہو. میرے اس کا کلپ بھی بنا کے ڈال دینا لازمی, کیونکہ آج کل کچھ موٹیویشنل اسپیکرز, کچھ افلاطون, کچھ بقرات اور اس دور کے سقراط مارکیٹ میں آ گئے ہیں, جنہوں نے خواتین کے حقوق کے نام پہ عورت کو بگاڑنا شروع کر دیا ہے. بہت تیزی سے یہ کام ہو رہا ہے. ایسے ہی کسی افلاطون کی ایک ویڈیو میں نے پرسوں دیکھی جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ KPK میں, خیبر پختونخوا میں عورت پہ بہت ظلم ہوتا ہے. ان بیچاری عورتوں کو گھروں کے اندر بند کر کے رکھا ہوا ہے اور ان کو پارکوں میں جانے نہیں دیا جاتا, یہ ہوتا ہے, اور یہ مردوں کی دسترس میں ہوتی ہیں, اور اگر کبھی پارک میں چلی جائیں تو کوئی مرد چھیڑ کے چلا جاتا ہے. یورپ میں ایسا بولو نہیں ہوتا. یعنی کہنا وہ یہ چاہ رہے تھے. میں KPK بھی گیا ہوں, ان کی عورتیں زیادہ شہزادیوں کی طرح رہتی ہیں بنسبت پنجاب اور کراچی کے. میرا دل چاہ رہا تھا ویڈیو کے اندر گھس کے اس کو گریبان پکڑ کے باہر نکالوں اور KPK میں لے کے جاؤں اور بتاؤں کہ یہاں عورت کی جو عزت ہے نا, تیرا باپ 100 دفعہ مر کے بھی پیدا ہو جائے تو اس عزت کا سوچ نہیں سکتا. مجھے غصہ بہت آیا تھا اس پہ. بے غیرت آدمی, اور پٹھان عورتوں کو خراب کر رہا ہے. عورت کمزور دل کی ہوتی ہے, وہ جب اس طرح کے موٹیویشنل اسپیکر کو سنتی ہے نا, وہ اپنے باپ اور بھائی کے خلاف بغاوت پہ آتی ہے. اس کو نہیں پتا ہوتا مجھے کیا بینیفٹس مل رہے ہیں, لیکن دل کی کمزور ہوتی ہے, وہ فوراً متاثر ہو جاتی ہے. 2-4 انگلش کے ٹھش پش لفظ سیکھ لیے ہوتے ہیں ان کمبختوں نے. مجھے اتنا غصہ آیا کہ یار ان عورتوں کو تم خراب کر رہے ہو جو اچھی بھلی زندگی گھروں میں گزار رہی ہیں, بچے ماؤں کی خدمت کرتے ہیں, مرد سار ایک ایک آدمی پورے خاندان کو کھلاتا ہے. ایسا خوبصورت فیملی سسٹم ہے. میں نے دوستوں سے کہا میرا بس نہیں چل رہا, میں ادھر سے ہی گریبان سے پکڑ اس کو نکالوں, کہ بولنے سے پہلے سوچا تو کرو. تم رپورٹیں پیش کر رہے ہو, اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ اچھی بھلی لائف گزر رہی ہے, گھریلو عورتیں پردے دار, حیا شرم, ان کو تم کس کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر رہے ہو؟ مردوں کے مقابلے میں, کہ یہ ظلم کر رہے ہیں. باقی ظالم مرد اگر کوئی ہیں, بعض عورتوں نے تبصرہ کیا ہوا تھا, ہاں میرا مرد بہت پیٹتا ہے مارتا ہے. بھائی وہ تو پھر پنجاب میں بھی ہیں, KPK میں بھی ہیں, سندھ میں بھی ہیں, کراچی میں بھی. ان ظالم مردوں کے خلاف آواز اٹھاؤ. کس نے منع کیا ہے؟ ان کا گھروں میں رہنے کو عیب بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. اور ان لوگوں کے اپنے گھروں کے حالات دیکھا کرو, نہ بیٹی کا پتہ کہاں ہے اور نہ بیوی کا پتہ, سب مارکیٹ سے کیا ہے شارٹ. پھر لاشیں ملتی ہیں 1-1 مہینے پرانی جن میں کیڑے پڑے ہوئے ہوتے ہیں. اللہ اس بہن کی مغفرت فرمائے جو مر گئی بیچاری, تھی تو مسلمان. لیکن عبرت کی بات تو ہے نا, جب یہ اداکارہ کی ڈیتھ ہوئی ہے 9 مہینے سے لاش پڑی ہوئی تھی. یہ چاہتے ہیں کہ ہر عورت کا انجام بولو یہی ہو, اور یہ بار بار مثالیں دیتے ہیں مغربی دنیا کی, اس میں عورت آزاد ہے. بھائی تو لے جا اپنی بیوی کو وہاں آزاد چھوڑنا, چڈی پہنا کے